اللہ پاک جل جلالہ اپنے بندے سے بے حد محبت کرتا ہے۔ بھی سوال ہے کہ رب کریم جل جلالہ نے زمین پر جتنے بندے بنائے ان کا مقصد حیات کیا ہے؟ تو میں جواب دوں گا کہ ان کا مقصد ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ کی بندگی کریں۔ اسی طرح یہ کام بندے کریں کہ اللہ کو سجدے کریں، اس توحید کا اقرار کریں جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پڑھائی ہے۔ اور رب کا کام کیا ہے کہ ان سارے بندوں کو رب کریم جل جلالہ جنت عطا فرما دے۔ یہ منشا ہے میرے رب کریم جل جلالہ کا، لیکن وہ لوگ جو توحید کے رستوں سے ہٹے، رسالت کے رستوں سے ہٹے، تو ان کے لیے رب کریم جل جلالہ نے پھر اپنے غضب کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ لیکن اس انسان کو جنت تک لے جانے کے لیے اللہ پاک جل جلالہ نے کئی ذرائع رحمت فرمائے ہیں کہ میرا بندہ کسی بھی لحاظ سے جب ہدایت کے رستوں پر چلے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ مثال کے طور پر ابھی انسان دنیا میں آیا بھی نہیں تھا تو اللہ پاک جل جلالہ نے اس انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے۔ پھر رب کریم جل جلالہ نے آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل بھیجیں کہ بندہ پڑھے گا تو اس کو ہدایت ملے گی۔ 100 صحیفے بھیجے۔ پھر اس عالم کے بگڑتے ماحول کو یا بگڑے ہوئے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے کریم جل جلالہ نے سارے نبیوں کی سرور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم میں گرتے لوگوں کو نکال کر پھر جنت میں لے آئیں، بھٹکے ہوئوں کو نکال کر پھر جنت میں لے آئیں۔ اب اسی وجہ سے دیکھیں نا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، آپ کو کتنی بار پریشان کیا گیا۔ نقل کفر نباشد آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو سحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کی راہوں میں کھڈے کھودے گئے، لیکن تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی فریضہ تبلیغ سر انجام دیتے رہے۔ رب یہی چاہتا تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں تبلیغ کرتے رہیں گے تو یہ گناہوں کے اندھیروں سے نکل کر کے ثواب کے رستوں پر چل پڑیں گے۔ پھر رب کریم جل جلالہ نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب بھی اس امت کو عطا فرمائی۔ پہلی کتابوں میں تعریف ہو جاتی تھی، لیکن قرآن کریم صبح قیامت تک کا نور ہے جو رب نے عطا کیا ہے کہ اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے جل جلالہ کہ 14 صدیوں بعد بھی، قیامت تک بھی کوئی بھی بھٹکا ہوا انسان قرآن کریم کو پڑھے گا، سمجھے گا تو اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرما دے گا۔ لیکن میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن کریم کو ہم نے فقط ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمارے جانے والوں کی بخشش فرمائے تو ہم قرآن کریم اکٹھے کرتے ہیں، 100 قرآن پاک، 150 قرآن پاک، تاکہ اس کی بخشش ہو جائے۔ بالکل بخشش ہوگی، اللہ اس کی قبر کو نور بھی عطا فرمائے گا، لیکن یہ کتاب رحمت تھی پڑھنے کے لیے اور ساتھ ساتھ سمجھنے کے لیے کہ ہم اس کو پڑھتے سمجھتے جائیں گے تو پھر جا کر ہمارا رب کریم جل جلالہ اس علم کے صدقے رات کو اندھیروں کو بھی روشنی میں تبدیل فرما دے گا۔ لیکن میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ سارے پروسیس، یہ سارے انتظامات اللہ پاک نے انسان کے لیے کیے ہیں۔ یا اللہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ہدایت ملے، وصال کے بعد اللہ پاک جل جلالہ اسے جنت کا حقدار بنا دے۔ پھر بھی انسان زندہ رہا تو یہ سارے کام ہو رہے تھے، علماء، فصحاء، مفسرین، محدثین، واعظ، پند و نصائح سارے ہو رہے تھے تاکہ بھٹکا ہوا انسان سیدھے راستے پر آ جائے۔ لیکن آج انسان کا انتقال ہو گیا ہے۔ رب کریم جل جلالہ نے مرنے کے بعد بھی انسان پر احسان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پیچھے اولاد ہے، اس کے کچھ کام ہیں جو صدقہ جاریہ کے طور پر وہ کر کے آیا تھا، یا کوئی علم چھوڑ کر آیا تھا کہ جس سے لوگوں کو افادہ ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اہل سنت نور ہے۔ یہ رات کے اجالوں میں رب کریم جل جلالہ نے ایک روشن مینار قائم کیا ہے۔ اہل سنت
کہ اس کے اندر جو زندہ ہیں ان کے حقوق بھی بیان کیے جاتے ہیں، جو انتقال کر جائے ان کے حقوق بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ تو وصال کر گیا، وصال کے بعد بیٹا نماز پڑھتا ہے، بھائی نماز پڑھتا ہے، چاچا دادا ماما نماز پڑھتا ہے، مسجد کا امام جماعت کرواتا ہے، سارے لوگ مل کر کہہ رہے ہیں رب اغفر لی، رب میری بخشش فرما، ولی والدیہ میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سارے مومنین کی بخشش فرما۔ یعنی سارا جہان دعائیں کر رہا ہے، جو زندہ ہے اس کی بھی بخشش ہو رہی ہے، جو مسلمان انتقال کر گیا ہے اس کی بھی بخشش ہو رہی ہے۔ تو جواب کیا ہے کہ یا اللہ یہ سارا پروسیس کیوں ہے؟ کہ اس لیے ہے تاکہ یہ انسان جس کو میں نے پیدا کیا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس نے اچھی راہوں پر چلنے کی کوشش کی ہے، چونکہ کوشش کی ہے، یہ سارا نظام قائم کر دیا ہے تاکہ یہ بندہ جنت کا حقدار بن جائے۔